السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، شب برات کی آمد ہے، یعنی 7 مارچ 2023 کا دن ختم ہو کر کے جو رات شروع ہونے والی ہے وہ شب برات ہے۔ شب برات کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ شب برات کی فضیلت کیا ہے، شب برات میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں اور ساری باتیں آج ہم ان تمام باتوں سے ہٹ کر تھوڑی سی الگ بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم ایک بہت بڑے اللہ والے کا واقعہ بھی سننے والے ہیں۔ ان کے ساتھ شب برات میں کیا ہوا اور انہوں نے شب برات میں کیا کیا کہ ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس بزرگ کا نام ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات میں کیا دیکھا، اس کا اثر ان کی زندگی پر ایسا کیا ہوا کہ ان کی پوری زندگی ہی پلٹ گئی اور وہ وقت کے بہت بڑے ولی بن گئے۔ تو ہم جانتے ہیں اس واقعے کو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شب برات تھی اور میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اور میں شراب کا عادی تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ اس رات میں نے شراب بھی پی تھی اور شراب کے نشے میں بدمست تھا، اور اسی میں مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ جب میں سو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ شور مچا رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور میں بھی ایک میدان میں ہوں۔ اتنے میں میرے پیچھے ایک سانپ اژدہا بہت بڑا آ جاتا ہے اور میں اس کو دیکھ کر کے بھاگنے لگتا ہوں۔ وہ میرے پیچھے ہے، میں اس کے آگے ہوں، وہ مجھے بھگاتا چلا جا رہا ہے، بھگاتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے میں نے ایک سفید کپڑے پہنے ہوئے کمزور بزرگ کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس سانپ سے بچا لیجئے۔ اس بزرگ نے کہا وہ بڑا طاقت والا ہے اور میں کمزور ہوں، میں آپ کو بچا نہیں سکتا۔ ہاں، آپ کی تھوڑی سی مدد کر دیتا ہوں، آپ کو راستہ دکھا دیتا ہوں، آپ آگے کی طرف دوڑتے چلے جائیے، آگے پہاڑ آئے گا، اس طرف آپ بھاگتے چلے جائیے، ہو سکتا ہے آپ کی نجات کا کوئی ذریعہ وہاں پہ موجود ہو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بھاگتا چلا گیا، اژدہا میرے پیچھے آ رہا ہے، میں آگے بھاگ رہا ہوں۔ آگے جا کر کے میں نے دیکھا کہ وہاں ایک پہاڑ ہے اور اس میں بہترین محل اور بہترین حویلی بنی ہوئی ہے، اس میں پردے لٹک رہے ہیں، اور میں اس کی طرف دوڑ کر کے چلا گیا تو مجھے اندر کسی نے کھینچ لیا۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا وہاں بہت سارے خوبصورت بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جھولا جھول رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بچے کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ مسلمانوں کے بچے ہیں جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے ہیں۔ اتنے میں میری نظر ادھر آگے کی طرف پڑی تو وہاں ایک بہترین خوبصورت لڑکی، چھوٹی سی بچی جھولے میں جھولا جھول رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا تو میں فوراً پہچان گیا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ تو میں اس کے قریب گیا، وہ میری بیٹی میری گود میں آ کر کے بیٹھ گئی، اور میری بیٹی کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جب وہ حیات تھی، زندہ تھی، تو وہ میری گود میں جیسے بیٹھا کرتی تھی ویسے ہی اس دن میرے گود میں آ کر کے بیٹھ گئی، اور مجھ سے کہنے لگی ابا کب تک گناہ کرتے رہو گے، کب تک شراب پیتے رہو گے، کیا اب اللہ سے معافی مانگنے کا وقت نہیں آیا؟ آج شب برات ہے، آپ اللہ سے توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی پہلے مجھے یہ تو بتاؤ وہ سانپ جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ کیا بلا تھی؟ اس لڑکی نے کہا کہ ابو جان وہ آپ کے برے اعمال اور آپ کے گناہ تھے، اللہ نے اس کو سانپ کی شکل دے دی تھی تمہارے برے اعمال اور گناہوں کو، اور تم نے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر کے اس کو اتنا مضبوط کر دیا کہ بڑا طاقتور بن چکا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ سفید کپڑے والے بڑے میاں کون تھے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ وہ آپ کے اچھے اور نیک اعمال تھے، اور وہ بہت تھوڑے تھے، آپ نے کبھی کبھی کیے تھے، اس لیے وہ کمزور تھے، وہ سانپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے نیک اعمال نے آپ کی رہبری کر دی۔ ابو
اب وقت آ چکا ہے، آپ اللہ سے توبہ کر لیجئے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ شب برات ہے، اللہ اس میں سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ آپ اگر سچی توبہ کر لیں گے نا تو اللہ آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری بیٹی کی اس بات نے میرے دل پہ گہرا اثر کیا اور اچانک میری آنکھ کھل گئی تو میرے دل پہ اس کا اثر موجود تھا، میں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے عہد کیا کہ اب میں اپنی زندگی کو ہمیشہ نیکی کے ساتھ گزاروں گا اور صحیح زندگی گزاروں گا، شراب نہیں پیوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا اور گناہ کے کام نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور وقت کے ولیوں میں ان کو شامل کر دیا۔ یہ ہے توبہ کی طاقت، یہ ہے اللہ سے معافی مانگنا، کہ اگر کوئی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، کوئی سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے، اللہ اس کو معاف فرما کر کے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تو یہ مبارک رات آنے والی ہے، ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم اللہ سے معافی مانگے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ تو بس بہانہ ڈھونڈتا ہے، اگر سچے دل سے ہم نے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ایسا معاف کرے گا کہ جن فرشتوں نے لکھا ہے ان کو بھلا دے گا۔ زمین کے حصے پر وہ گناہ کیا گیا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دے گا، یہاں تک کہ روز محشر اس کے لیے کوئی گناہ کی گواہی دینے والا موجود نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا اور آپ کے دل پہ اثر ہوا ہوگا۔ ضرور اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگے۔ یہ شب برات اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اللہ اس میں بہت سارے لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، اور کن لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے وہ اگلی ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون سے کام کرنے سے مغفرت نہیں ہوتی ہے، ہم اس سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے امن و امان کا، خیر و عافیت کا معاملہ فرماوے، اور ایسے مبارک موقع ہماری زندگیوں میں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار، رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ تمام کو ہمیشہ رکھے خوشحال۔